کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان کی ترقی کے اسباب بیان فرمائے ان میں پہلا سبب قرآن کریم اور دوسرا سبب جو خود قرآن کریم نے بیان کیا وہ اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنا ہے۔ اور قرآن کریم نے بار بار اس کو ترجیح دی اور بار بار اس کو بیان کیا کہ انسان اللہ کی آیات پر غور و فکر کرے، انسان اپنے کھانے پر فکر کرے، انسان اپنے اندر غور و فکر کرے اور ان نعمتوں پر غور و فکر کرے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اور اگر انسان حقیقت میں بغیر کسی جانب توجہ دیے ہوئے، بغیر کسی چیز کی طرفداری کیے ہوئے، بغیر کسی باعثنس کے وہ اگر غور کرے تو وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یقیناً اس دنیا کا کوئی خالق ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، او لوگو اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، اس کی عبادت کرو۔ اور کیسے تمہیں پتہ چلے گا اس نے تمہیں پیدا کیا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، زمین، آسمان، رات، دن، ہر چیز میں غور کرو۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت والى الارض کیف سطحت۔ افلا ينظرون الى الابل، ان کے سامنے اونٹ ہے تو کیا اس کو نہیں دیکھتے؟ کیف خلقت، کیسے اس کو بنایا گیا، اتنا بڑا اونٹ لیکن انسان کے تابع ہے۔ والى السماء کیف رفعت، کیا آسمان کی طرف نہیں دیکھتے؟ والسماء بنیناها بعید وانا لموسعون، آسمان ہم نے اس کو اپنی قوت سے بنایا اور ہم اس کو مزید وسعت دے رہے ہیں۔ اور آج جب تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آسمان میں کتنی زیادہ وسعت ہے، کتنا زیادہ یہ بڑا یہ نظام کائنات ہے جو چل رہا ہے۔ اور کوئی کہے کہ جناب اس کو کوئی بنانے والا نہیں، یہ خود بخود وجود میں آیا، یہ کوئی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ انسان غور و فکر کرے گا تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اس کائنات کا کوئی وجود میں لانے والا ہے۔ اور عقلی طور پر صرف یہ نہیں کہ ہمیں قرآن نے کہا اس لیے ہم مانتے ہیں، یقیناً ہمارے لیے سب سے پہلا ذریعہ جو ہمارے ایمان کا ہے، جو ہمارا کسی چیز پہ تصدیق کا ذریعہ ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم جس چیز کی بات کرے گا وہ یقینی ہے اور ہمارا اس پر 100% ایمان ہے، چاہے دنیا کچھ بھی کہے لیکن ہمارا اس پر ایمان ہے۔ لیکن دوسری طرف ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ قرآن کریم کبھی کوئی ایسی چیز بیان نہیں کرے گا جو حقیقت کے برخلاف ہوگی۔ لہٰذا صرف اسلامی وہ واحد مذہب ہے جو ہر شخص کو چیلنج کرتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی تم غور و فکر کرو، یہ نہیں کہتا کہ نہیں جناب تم ٹیکنالوجی کو استعمال مت کرو، تم سائنس کو بیچ میں نہ لاؤ، تم فلاں چیز کو بیچ میں نہ لاؤ، نہ، بالکل کھلا چیلنج ہے کہ آؤ میدان میں آؤ اور ثابت کر کے دکھاؤ کہ اسلام صحیح مذہب نہیں ہے۔ اور آج لوگ اس چیز کو ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اسلام نے جو چیزیں بیان کی ہیں اور ابھی تک سائنس سے جو چیزیں بالکل یقینی طور پر ثابت ہو گئی ہیں وہ بالکل قرآن کے مطابق ہے۔ ہاں کچھ تھیوریاں ہوں گی جو اس کے برخلاف ہے، لیکن تھیوری وغیرہ یہ ساری چیزیں تو ظن پر جو ہے ہوتی ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، ابھی ہے نہیں ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں، وہ تو بعد میں وقت آنے پر دیکھا جائے گا۔ لیکن جو چیزیں سائنس نے یقینی طور پر ثابت کی ہیں قرآن کریم نے 1450 سال پہلے ان کو بیان کیا۔ یہ چیز بھی انسان کے ایمان کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے کہ وہ مانے کہ یقیناً اس کائنات کا کوئی خالق اور مالک ہے۔ اور جب وہ مانے گا اس دنیا کا کوئی خالق ہے، جو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اس دنیا کو کسی نے بنایا ہے، تو یقیناً اس کو یہ بھی سوچنے کے لیے مجبور ہونا پڑے گا کہ جب اس دنیا کو کسی نے بنایا تو اس نے کچھ قوانین بھی بنائے ہوں گے، اس نے کچھ رولز بھی بنائے ہوں گے، ان رولز اور قوانین کے مطابق مجھے زندگی گزارنی ہے۔ اگر میں نہیں گزاروں گا تو یقیناً مجھے جو ہے سزا دی جائے گی، اگر میں گزاروں گا تو مجھے انعام دیا جائے گا۔ اور یقینی بات ہے کہ جس چیز کا کوئی مالک ہوتا ہے اس کے لیے کچھ رولز اور قوانین ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز کا مالک ہے اور اس چیز کا کوئی بھی رول نہیں، اس کے لیے کوئی قانون نہیں، بھائی جو مرضی آئے کرے، جو مرضی آئے پیے، نہ۔ جب انسان اس نتیجے پر پہنچے گا اس کائنات کو کسی نے بنایا، اس کائنات کو انسان کے لیے مسخر کیا، وسخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنہار، اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا، اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا، اس نے تمہارے لیے جانوروں کو مسخر کیا، اس نے تمہارے لیے سواریوں کا انتظام کیا، اس نے تمہارے لیے کشتیوں کا انتظام کیا، اور کس طریقے سے سمندر میں تمہاری روزی روٹی کا انتظام کیا۔ آج جب سمندر کی گہرائی میں انسان جاتا ہے اور اس کی تحقیق کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سمندر کے اندر کتنے معدنیات چھپے ہوئے ہیں، کتنے خزانے چھپے ہوئے ہیں کہ جن سے انسان کیا کر سکتا ہے؟ ترقی کر سکتا ہے۔ تو جب انسان اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اس پوری کائنات کو کوئی بنانے والا ہے، مجھے کوئی بنانے والا ہے، میرے رزق کا کوئی انتظام کرنے والا ہے، مجھے کوئی چلانے والا ہے، مجھے کوئی زندہ رکھنے والا ہے، اور کوئی ہے جس کو یہ اختیار ہے کہ وہ جب چاہے مجھے موت دے دے، وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ پھر اس نے کچھ قوانین بھی بنائے ہوں گے،
اس نے کچھ رولز بھی بنائے ہوں گے اور مجھے ان رولز کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ لہٰذا قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ تو کہتا ہے قرآن کہ ان میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، لیکن اتنا ہی نہیں، آگے قرآن ایک اور صفت بیان کرتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ عقل والے کہ جو صبح شام کھڑے بیٹھے اپنے پہلو کے بل اللہ کا کیا کرتے ہیں؟ تذکرہ کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی نظر رکھنے والا ہو۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی قانون ہونا چاہیے، کوئی رول ہونا چاہیے کہ ہم اس رول کے مطابق زندگی گزاریں، کچھ قوانین ہونے چاہیے، ان قوانین کے مطابق ہم زندگی گزاریں، کچھ احکام ہونے چاہیے، ان احکام کے ہم مطابق زندگی گزاریں۔ جب وہ غور و فکر کریں گے وہ نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہاں اس دنیا کا کوئی خالق ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ چاہے کہ میں اللہ کو بیچ سے نکال دوں، وہ چاہتا ہے وہ اپنی منمانی کرے، وہ چاہتا ہے جو اس کے من میں آئے وہ کرے، جو اس کے من میں آئے وہ کھائے، جس طرح سے اس کے دل میں آئے وہ لوگوں کے ساتھ سلوک کرے، اس کو عبادت کا کوئی پتہ نہیں، اس کو معاشرت کا کوئی پتہ نہیں، اس کو معاملات کا کوئی لینا دینا نہیں، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے اور میرے معاملات کے بیچ میں کیوں کوئی دخل اندازی کرے، کیوں میں کسی کو اپنے اوپر حاکم بناؤں، کیوں میں کسی رول کو مانوں، کیوں میں کسی کے قوانین کے پابند رہوں۔ لہٰذا وہ یہ مجبور ہو جاتا ہے کہنے پر کہ اس دنیا کا کوئی خالق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کسی کے ماتحت رہنا نہیں چاہتا ہے، وہ آزاد زندگی جینا چاہتا ہے۔ قرآن نے اسی کو بیان کیا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے میرے پیارے افرأیت، کیا آپ نے دیکھا من اس کو اتخذ الہہ ہوا جو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا دیتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کسی کا نہیں ماننا، مجھے کسی کا نہیں سننا، کوئی کچھ بھی کہے۔ اور یہی وجہ ہے، آپ ملحدوں کو دیکھ لیں جو خدا کا انکار کرتے ہیں، اگر آپ دلائل کے ساتھ ان کے ساتھ بات کریں گے اور ان کو اس نتیجے پر پہنچائیں گے کہ اس دنیا کا کوئی وجود میں لانے والا ہے، وہ آگے سے کہیں گے ٹھیک ہے مان لیا کوئی کاز کوئی سبب ہوگا جس کی وجہ سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے، لیکن میں اس کاز اس سبب کو اپنی زندگی میں کیوں مداخلت کرنے دوں؟ کیوں میں مانوں کہ وہ میرے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے؟ کیوں میں مانوں کہ وہ رحیم ہے؟ کیوں میں مانوں وہ کریم ہے؟ کیوں میں مانوں کہ اس کا غضب نازل ہوتا ہے؟ کیوں میں مانوں کہ وہ سزا دینے والا ہے؟ لہٰذا مجھے اپنی زندگی جینے دو، میں زندگی میں آیا ہوں، سروائیو کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھے جس طریقے سے مرضی ہوگی، جس طریقے سے مجھے لگے گا مجھے سروائیو کرنا چاہیے میں کروں گا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے میرے پیارے کیا آپ نے اس کو دیکھا جو اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بناتا ہے؟ تو ایسا شخص ہزاروں بار قرآن میں غور و فکر کرے، ہزاروں بار سوچ بچار کرے، کبھی وہ صحیح راستے پر نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے وہ صحیح راستے پر پہنچے، وہ چاہتا ہی نہیں ہے کسی رولز کے مطابق وہ زندگی گزارے، وہ چاہتا ہی نہیں ہے کسی کے قوانین کے تحت وہ زندگی گزارے۔ تو اس کے سامنے آپ ثابت بھی کریں گے وہ تب بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، آپ اس کے سامنے ایک دلیل رکھیں گے، وہ اس کے اوپر جو ہے اعتراضات کرے گا، نہیں جی اس میں اصل میں یہ مسئلہ ہے، اس میں اصل میں یہ مسئلہ ہے، اس دلیل میں یہ کمی ہے، اس دلیل میں وہ کمی ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر خود کمی ہے، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لہٰذا قرآن کہتا ہے اولو الالباب، لب والے، اور لب کہتے ہیں گودا، جو اصل چیز کسی پھل کے اندر ہوتی ہے نا، سمجھے ایک مغز جو اچھی چیز ہوتی ہے اس کے اوپر کسی کا کوئی کور نہیں ہے، کوئی غلاف نہیں ہے، اس کو لب کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اس میں نشانیاں ہیں اولل الباب، جو کیا ہوں؟ لب والے ہوں، جن کی عقل بالکل صاف اور شفاف ہے، جو فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہیں، ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ لیکن جو فطرت کے تقاضے کے مطابق نہیں ہے اس کے لیے یہاں پر کوئی نشانی نہیں ہے۔ اس کے سامنے آپ کروڑوں نشانیاں پیدا کرو گے، کروڑوں نشانیاں پیش کرو گے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔